हालेलुया, हालेलुया। ये वो वाला साउंड है जो खुदा की शान के शाया है। आमीन। नहीं तो फिर जोर वाला हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ चंद सेकंड्स मेरे साथ खड़े रहिएगा और उसके बाद हम बैठ पाएंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे। आंखें बंद कीजिए और हम एक मुख्तसर दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम खुदा के हुजूर में तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोलिएगा, प्यारे रूहुल कुद्स, मैं खुदा को जानना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी रहनुमाई कर, मेरे ईमान को मजबूत कर, मैं तुझे पसंद आऊं, तुझ में कायम रहूं, उस ईमान में जिंदा रहूं जो नाकाबिले शिकस्त है। बस मैं सीखूंगा, जानूंगा, मानूंगा, नहीं डरूंगा, गालिब आऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। सलीब मेरा निशान है और मंजिल आसमान है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए जोरदार तालियों से रूहुल कुद्स की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जगहों पर तशरीफ रखें प्लीज। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादिम बड़े भाई हैं और खुदा ने अपने खादिम को बहुत सी बरकतों से भर रखा है। अज़हद मोहतरम काबिल इज्जत रेवरेंड पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए जो गाहे बगाहे इस बात को रूह में महसूस करते हैं कि आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत की जा सके, साथ ही साथ अपने बहुत प्यारे भाई साजिद तनवीर साहब के लिए और मेरी प्यारी बहन सोबिया तनवीर के लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। पास्टर अजीम रहमत साहब के लिए खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, तमाम पास्टोरल टीम के लिए, तमाम मैनेजमेंट के लिए और सारे क्रू के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग बरकत टीवी से मोहब्बत करते हैं और लोग ज़िंदगी पा रहे हैं। और ये भी आज मेरे लिए बड़ी खुशी की और मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज राइट रेवरेंड इरफान जमील साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। सर, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं और आप बरकत टीवी को मोहब्बत करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीज़ों, आज एक बड़ा ख़ास मौजू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और जैसे अभी बड़ा प्यारा गा रहे थे हमारे भाई मौज़म ने गीत को शुरू किया, मेरा ईमान ना डोले। वाह, ज़बरदस्त। सो आज हम यही सीखने की स्ट्रगल करेंगे और जो बेसिक टाइटल रहेगा या उन्वान रहेगा वो है ईमान नाकाबिले शिकस्त कुव्वत। बोलिए, ईमान नाकाबिले शिकस्त कुव्वत। मेरे बाद बोलेंगे तो फिर सारे मिलके बोल लेंगे, नाकाबिले शिकस्त कुव्वत। आमीन, हालेलुया। सो हम यही स्ट्रगल करेंगे कि आज हम ईमान को लर्न करें और आज हम ईमान को गेन करें। आमीन। कलाम खुदा के अंदर हम इब्रानियों ही के खत में उसके 11वें बाब की 6ठी आयत के अंदर ये देखते हैं, वहां पर लिखा है, बगैर ईमान के, हाँ जी पूरा कीजिए, खुदा को, वहां तो लिखा उसको पसंद आना इम्पॉसिबल। जरा आप इस जुमले को दोबारा बोलें, इस आयत को दोबारा बोलिए खुद से
اور سوچ کر بولنا ہے، خدا کو پسند آنے کے لیے بیسک نقطہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو اگر آج ایمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کو پسند بھی نہیں آ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین۔ تو اگر خدا کو کوئی شخص پسند نہیں آ رہا، پلیز، اگر آپ خدا کو یا میں خدا کو پسند نہیں آ رہا تو وہ دعا جو میں کر رہا ہوں کیا خدا کے حضور پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی۔ سو پہلا نقطہ کیا ہے؟ خدا کو پسند آنے کے لیے بیسک نیڈ کیا ہے؟ بولیے سارے، ایمان۔ سب بولے ایمان۔ اور ایمان کی خوراک کیا ہے؟ ہاں جی بولیں۔ ہاں جی، ہاں یہاں پہ تھوڑا غلط ہو گیا، اب اس کو سیکھ لیں۔ رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت کے اندر کہتا ہے بس ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو ایمان کہاں سے ہمارے اندر آئے گا؟ ہاں جی بولیں۔ خدا کو پسند کیسے آئیں گے؟ ایمان سے۔ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ کلام سے۔ پیدا ہونے کے لیے جو یونانی لفظ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کہتا ہے آؤٹ فرام امنگ، جس میں سے نکلتا ہے، جس میں سے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ہے خدا کا کلام۔ خدا کا کلام۔ اور جب تک ہم خدا کے کلام، ایک تھاٹ میری یاد رکھیے گا، خدا کے کلام کو جاننے کے لیے اس کتاب کو اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اگر صرف آپ اس لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ صحیح انفارمیشن حاصل کریں، آپ کو سمجھ آ جائے، تو یہ محض معلومات رہے گی، انفارمیشن رہے گی۔ بائبل کو، خدا کے کلام کو اس لیے پڑھنا ہے، اس لیے اس میں سے گزرنا ہے تاکہ ہم کلام کے خدا کو جاننا شروع کر دیں۔ میرا نقطہ سمجھ پائے ہیں؟ جب، اور یہ انفارمیشن نہیں ہوگی، یہ انسپائریشن کے اندر تبدیل ہو جائے گا، الہام آپ کے اندر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑا پاورفل گیت ابھی گایا گیا ہے، اور دا سرمن میں چاہوں گا، میری درخواست رہے گی وائس سے، بھائی لوگوں سے، اس کو پھر ایک آدھ لاسٹ سینٹنس کا لازمی گایا جائے۔ آپ کا ایشو آپ کے حالات نہیں ہیں، پلیز۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کشتی بھنور میں ہے، تلاتم اٹھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ کشتی میں ہمارے ساتھ خداوند بھی موجود ہے۔ اور جب ایمان قائم ہوگا، ہم اس کو جان جائیں گے، ہم اپنی کشتی کو پار لگتے ہوئے دیکھ پائیں گے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ پانی ڈبو دے گا، پرابلم یہ ہے کہ جب تک، پلیز، جب تک ایمان میں قائم رہیں گے، ہم پانی کی سطح پر قدم جمائے رکھیں گے۔ کوئی کشش ثقل کی قوت کام نہیں کرے گی، لیکن جیسے ہی ایمان
हेलो, जैसे ही ईमान कमजोर होगा वैसे ही हम डूबना शुरू हो जाएंगे। हमारी जो आज बुनियादी जरूरत है वो क्या है? खुदा का कलाम, जो हमारे अंदर ईमान को पैदा करेगा और ईमान हमें खुदा की पसंदीदगी में शामिल कर देगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, कितनों के पास खुदा का कलाम मौजूद है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको हम कहते हैं मुकद्दस बाइबल, है ना? तो इसको हम मुकद्दस मोबाइल नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। इसलिए बाइबल मुकद्दस साथ रखा करें जब इबादत में जाते हैं। भले मोबाइल से पढ़ लें लेकिन ये साथ लाजमी रखा करें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 37वीं, 38वीं और 39वीं आयत आपके साथ पढ़ूंगा और इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। मैं आज एक्चुअल में आपके साथ ईमान के 3 फेजेस को, मराहिल को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और आपने आज सीखना है कि मैं ईमान के किस दर्जे के ऊपर मौजूद हूं। और जिस तरह का आपका ईमान का लेवल होगा, आपकी दुआएं उसी तरह से खुदा के हुजूर पहुंचेंगी और आप उतना ही रिसीव भी कर पाएंगे। ओके, सो आए मेरे साथ देखिए, कहता है 10वें बाब की 37वें, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। दो मफहूम मुझे इसके समझ आते हैं। एक तो यकीनन जो मैं हमेशा कहता हूं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है और हम बहुत जल्द अपने घर में होंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर इंटरवीन करेगा, मुदाखलत करेगा और आपके सारे तलातुम सकूत में बदल जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हालात तब्दील हो जाएंगे। जब वो थोड़ी मुद्दत के बाद आपके ईमान के सबब से आपके घरों के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके घरानों के अंदर दाखिल होगा, सब कुछ तब्दील करके रख देगा। हालेलुया। याद रखिएगा, इस जमीन पर तारीख बदलती है, हालात बदलते हैं, मामूलात बदलते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, मुल्कों के हदूद अरबे चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आज तक कोई नहीं बदला तो वो सिर्फ आपका खुदावंद है जो कभी नहीं बदलता है। हां, उसमें ये कुदरत है, वो जब आता है हालात को बदल के रख देता है। हालेलुया। सो वो आपके हालात को भी बदलने की कुदरत रखता है। सिर्फ जरूरत किस बात की है? हेलो, किस चीज की? ईमान। ईमान कहां से आएगा? कलाम से। वेरी गुड, लर्न करते चले जाएं। अच्छा जी, 38वीं आयत कहती है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। बोलिए हालेलुया। और बोले, मैं ईमान से जीता रहूंगा। मैंने बहुत दफा इस बात को बोला है, प्लीज हमें हमारी तनख्वाहें, हमारे मुनाफे, हमारे बिजनेस नहीं पालते, हमें हमारी जॉब्स नहीं पालती, हमें हमारा खुदा पालता है। सो कलाम कहता है, सादिक का थोड़ा सा माल शरीर की बहुत सी दौलत से बेहतर है, क्योंकि जब आप अपने हालात को देखते हैं, उसको देखना बंद करें और अपनी साइड पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो उन हालात से कई 100 गुना बड़ा है और हालात को बदल सकता है। इसलिए वो कहता है, मेरा रास्तबाज बंदा, हाँ जी,
ایمان سے جیتا رہے گا. بجلی کے بل ادا کرنے سے جیتا نہیں رہے گا. ملک کی اکانومی کے بحران کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوگا. ہماری تنخواہ کم ہے زیادہ ہے یہ ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا ایک ہی یہاں پر ہمارے لیے انسٹرکشن ہے, گائیڈ لائن ہے, رہنمائی ہے, اور وہ یہ ہے راست باز. ہاں جی, کیسے؟ آپ کی آواز آنی چاہیے, پیچھے سے آواز آئے مجھے. ہیلو, پیچھے والے بولیے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. پریز دی لارڈ. اور اگے بڑا مزیدار گل لکھی ہے. خدا اپنے دل دی گل کردا ہے, کہندا ہے اور اگر وہ ہٹے گا. خدا کہندا ہے تے جے وہ ہٹ گیا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اس کا مطلب مجھے یہ, اس کو میں اگر آسان کر لوں اس جملے کو, تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. راست بازو, اگر آپ ایمان سے ہٹے, اگر ایمان پر کمپرومائز ہوا, تو خدا کی طرف سے سن لیجئے, وہ کہتا ہے میرا دل تم سے جدا ہو جائے گا, میرا دل افسردہ ہو جائے گا, میں تم سے خوش نہیں رہوں گا. اور اگر آپ سے خدا خوش نہیں ہوگا, آپ غالب نہیں آئیں گے. داؤد کیوں جاتی جولیت کو مارنے کے قابل ہوا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا میں خدا کے دل کے موافق ہوں, میرا خدا مجھے دل سے محبت کرتا ہے. اس لیے وہ خدا کی غیرت کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایک ہی پتھر میں اس سورما کو ڈھیر کرنے کا باعث ہو گیا. ریزن, خدا کے دل میں جگہ بنا لینا, خدا کے دل کو بھا جانا, خدا کو پسند آنا. تکی پڑے آسی میرا راست باز بندہ. ہاں جی بولیے پلیز سارے, ایمان سے, اور اگر وہ ہٹے تو میرا دل پریشان ہو جائے گا. آگے مصنف اپنا کانفیڈنس خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہے, کہتا ہے لیکن ہم ہٹنے والے نہیں. ہاللویا, سب بولیے ہم ہٹنے والے نہیں, ہم ایمان پر کھڑے رہیں گے, ہم ایمان سے اپنی ساری جنگیں جیتیں گے. ہاللویا. کہتا ہے ہم ہٹنے والے نہیں. اس کو پتا ہے کہ جو ایمان سے ہٹتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہو جائیں. اگر ایمان پہ کمپرومائز آیا تو کیا آئے گی؟ ہلاکت. اور آگے کہتا ہے بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں. سو اگر اس بحرانی کیفیت میں ہر طرف سے مسائل کے اندر گھرے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی فیملیز کو سیکیور کرنا ہے, تو پلیز 24 گھنٹے یہ کہنا چھوڑیے حالات برے ہیں, حالات برے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کہنا شروع کیجئے حالات جیسے بھی ہیں میرا خدا بھلا ہے, میرا خدا بڑا ہے, مجھے خدا کی سمجھ آ رہی ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کر دے گا, میرے لیے سب کچھ ممکن ہو جائے گا, میں ایمان پر کھڑا رہوں گا. ہاللویا. آئیں اب اپنے اصل حصے کی طرف بڑھتے ہیں. 3 مراحل میں نے آپ کو بولا تھا, اور میں پہلے 2 کو جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور تیسرے کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلا مرحلہ نیو بورنز بیبیز کے لیے, نئے ایمانداروں کے لیے. کن کے لیے؟ نئے ایمانداروں کے لیے. پڑھیے میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت. متی 7:7.
اور یہاں پر لکھا ہے, آپ کو آتی آیت, میرے ساتھ بولتے جائیے گا, میں پڑھتا ہوں. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے, اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے, اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. ہیلو نئے ایمانداروں, یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ کسی کی انگلی پکڑ کے لاؤ اور اسے کہو میرے لیے کھٹکھٹا, ہے نا. لکھا ہے جو مانگتا ہے, اگر مانگیں گے آپ کو, ڈھونڈیں گے پالیں گے. نوک کرنے کے لیے کسی اور کا ہاتھ نہیں, اپنے ہاتھ سے جا کر نوک کریں گے. یاد رکھیے گا, دیوار کی دوسری جانب آپ کی برکت موجود ہے, کیونکہ وہاں یسوع مسیح کھڑا ہے. صرف ہمیں اس دیوار کو ہٹانے والا ایمان درکار ہے. میری ایک اور بات یاد رکھیے گا, اس دیوار کو گرانے کے لیے, اس دیوار کے اندر کریکس کو لے کر آنے کے لیے آپ کو ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کی ضرورت ہے. اساں پوریاں دیواراں اتو تھلے تک نہیں ٹانیاں, ہم صرف اس کے اندر کریکس کریٹ کریں گے اور وہ خود بخود زمین بوس ہو جائیں گے. ہاللویا. اور جیسے ہی یہ دیوار گرے گی آپ کی برکتیں دوسری جانب موجود کھڑی ہوں گی. آمین. لیکن یہ فارمولا نیو بورنز کے لیے. امثال کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت کہتے ہیں خداوند کا خوف علم کا شروع. جیسے آپ خدا میں آتے ہیں علم کا شروع, نالج گین کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ بار بار مانگنا, یعنی آپ بار بار خدا کو کہتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں. نمبر 2, اور پہلے کو میں بول رہا ہوں نالج, پہلے پورشن کو جو میرا ٹائٹل ہے وہ ہے نالج. دوسرا ٹرسٹ, بھروسہ. بھروسہ اس کے لیے میرے ساتھ دیکھیے مرکس کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت. مرکس 11:24 کے اندر لکھا ہے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح. بولیے کون؟ یسوع مسیح. میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو, جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو, آگے کی ہے یقین کرو کہ مل گیا. میں ہاؤس آف پریئر میں ہی ایک بہن کے لیے آفٹر میٹنگ دعا کر رہا تھا, اور میری دعا کا سٹائل تھوڑا سا دھیما ہوتا ہے. میں بڑے سکون نہ ہولی جی دعا کرنا, آپ جس نے بھی مجھ سے پرسنل پریئر کروائی ہو. تو بہن آئی میرے کو, میں ہاتھ رکھیا, میں دعا کرتی. دعا کے بعد میں نے آمین بولا تو اس کا ری ایکشن پتہ کیا تھا؟ بس ہو گئی. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جی کوئی اسپیشل دعا کرو. میں کیا اچھا, میں کیا اسپیشل تو تھلڑا بھی کوئی کیٹیگری میں کرنا, خاص دعا کرنی جے. اچھا عام دعا بھی کری دیے. دعا دعا ہے, اور دعا کے ساتھ مسیح کا نام جڑا ہوا ہے, اور جو دعا یسوع کے نام سے کی جاتی ہے وہ صرف دیواریں نہیں گراتی, وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے اور خدا کے حضور سے جواب لے کر آپ تک پہنچتی ہے. اس کے لیے بہت شاؤٹ کرنا, بہت اچھل کود کرنا, دعا کے لیے یسوع کا نام اور آپ کا ایمان کافی ہے. پھر پاویں تسی ہو لی جائی. میں ابھی دکھا نہیں پاؤں گا آپ کو, لیکن میں نے ایک فیس بک سے ایک تصویر ڈاؤن لوڈ کی, اور اس کے اوپر ایک خالی پیج ہے ایک بلینک پیج,
اور وہ پریئر ریکویسٹ ہے خدا کے حضور. پلیز بڑے دھیان نہ میری گل سننا. پریئر ریکویسٹ ہے خدا کے حضور, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیئر لارڈ, پیارے خداوند. اور میں نیچے دیکھنے کے لیے میں نے اس پیج کو کھولا, مطلب اس کو کلک کیا کہ اور تھلے کی لکھا ہے. نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا تھا, صرف لکھا تھا پیارے خداوند, اور اس کے اوپر آنسوؤں کے قطرے گرے ہوئے تھے. ہیلیلویا. میرے عزیزو, ہر بار لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے خداوند کو. بعض اوقات صرف آپ کو اپنے گھٹنوں پر جھکنا ہے, اپنی آنکھوں کے آنسو اس کو دینے ہیں, آپ کے حالات بدل جائیں گے. جو دنیا کی اکانومیز اور دنیا کی سپر پاورز نہیں کر سکتی, وہ آپ کے آنسو کر سکتے ہیں. کہندے آپ پاکستان چھڈ کے چلیے, نواں پاکستان لے لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے. میں کہتا ہوں اگر مسیحی پاکستان سے نکل گیا, پاکستان کو بچائے گا کون؟ ہم ادھر خدا کے منصوبے میں ہیں, اور کلیسیا پاکستان میں چھوٹا چرچ ہے, بڑا چرچ ہے, چھوٹا خادم ہے, بڑا چرچ ہے, بڑا خادم ہے. ہماری ہر ایک دعا میں اس ملک کے لیے سالمیت, قائم رہنا اور ترقی کرنے کی دعائیں موجود ہیں. نہیں ہیں؟ تو اگر ہیں تو پھر ہم ایمان سے یہ دعائیں کر رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں مسیحیوں کی دعاؤں سے یہ ملک بچا ہے اور قائم رہے گا اور ترقی کرتا چلا جائے گا. ہم نہ یہاں سے بھاگیں گے نہ جائیں گے, ہم دعائیں کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ ایمان سے کریں گے. اور آگے کہندا ہے تم دعا مانگتے ہو, یقین کرو کہ تم کو مل گیا تو وہ تم کو ہاں جی مل جائے گا. امثال 3:5 کے اندر لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر, بھروسہ کر, اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. میری گل نو سمجھنا. بعض میں سوچ رہا تھا, اور روح القدس نے میرے اندر یہ بات ڈالی, یہ ایروگینسی, یہ تکبر, یہ صرف یہی نہیں ہے کہ میں اکڑ کے چلتا پھروں. یہ تب بھی جنریٹ ہوتا ہے اور یہ خدا کے سامنے بغاوت کے طور پر ہماری طرف سے چلا جاتا ہے جب ہم اپنی فکریں اپنے کندھوں پر اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. اپنے فہم سے ہم اپنا بجٹ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سیلری آتی ہے, ہم اس کو مینج کرنے کی سٹرگل کرتے ہیں. سیلری لیں, خدا کا اس کو دے دیں, اپنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کریں. میں دیکھتا ہوں کیسے بجٹ مینج نہیں ہوتے. اپنے فہم پر تکیہ نہ کر, سارے دل سے خداوند اپنے خدا پر توکل کر. ہیلیلویا. سو سیکنڈ جو ٹرسٹ کا پورشن ہے اس میں آپ کو یہ کہوں گا, ایک بار مانگنا, بولیے, یقین کرنا, اور پھر دوبارہ نہیں مانگنا بلکہ شکر گزاری کرنا. یہ اب نیو بورن سے تھوڑا آگے کا مسیحی ہے, یسوع کو جاننے والا ہے, جو یہ کرے گا. اب تھرڈ ون اور فائنل کا مطلب ہے نہیں کہ کلام ہو گیا, وہ حالے اگے جائے گا. عبرانیوں 11:1, عبرانیوں. اب ایمان, شاباش, ویری گڈ. کوائر کی سائٹ سے بڑا اچھا ساؤنڈ آیا ہے, انہوں نے آیت بولی, آپ بھی بولی. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور اس تھرڈ پورشن کو میں نام دوں گا ایکشن, عملی قدم, کیونکہ لکھا ہے ایمان بغیر ایمال کے, بغیر ایکشن کے, ہاں جی, مردہ ہے. میں ایمان رکھنا, لیکن آپ اس پہ قائم نہیں ہیں, اس کو کر نہیں رہے ہیں,
تو وہ کام نہیں ہوئے گا. یشعیاء 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے. اور یہاں پر عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب کی 36ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیزیں حاصل کرو. خدا کی مرضی کیسے پوری ہوگی؟ صبر سے، انتظار کرنے سے. اور یشعیاء 40ویں باب کی 31ویں آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا انتظار کرنے والے اشر نو زور حاصل کرتے ہیں، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور مادہ نہ ہوں گے کیونکہ ان کے اندر ایمان کی قوت جل رہی ہے. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، تھرڈ پورشن، ایکٹ، عمل. اور اس میں جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ ہے یہاں مانگنا نہیں ہے. کیا بھی ہم نے پڑھا؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، کانفیڈنس، ایشورنس، گارنٹی، اعتماد ہے ہمیں. تو اس میں ہمیں مانگنا نہیں ہے بلکہ جو اس میچورٹی میں میچور کرسچن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بلوغت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں مانگنا نہیں ہے بلکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آیا اور یسوع مسیح اس کے شاگرد بدرو کو نہیں نکال سکے. یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے اگر تو بھی کچھ کر سکتا ہے تو اپنی بھی ٹرائی مار لے، تیرے شاگرداں نے تے کر لیا. یسوع مسیح نے کیا کہا اسے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، ایمان امید ہوتا ہے جو ہم اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے فیتھ از دا سبسٹینس. اور اس کے لیے ایک اور ٹرانسلیشن اس کو یوں کہتی ہے فیتھ از دا ٹائٹل ڈیڈ. ٹائٹل ڈیڈ پتہ کسے کہتے ہیں؟ رجسٹری یا انتقال نامے کے لیے بھی ٹائٹل ڈیڈ ہی لفظ یوز ہوتا ہے. پلیز ان گلاں نوں بڑا ذرا دھیان نہ سمجھنا. اپنے ساتھ دیکھیں کوئی سویا تو نہیں ہے؟ دیکھیو ذرا، کام کرے ہو، نہیں سویا، شاباش. اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو اٹھائیں کیونکہ ٹائٹل ڈیڈ کا ایشو ہے، رجسٹری لینی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان بیسیکلی ایک رجسٹری ہے. اور رجسٹری کس چیز کی ہوتی ہے؟ ملکیت نامہ. جب ایمان ہم رکھتے ہیں، کوئی 3 نوجوان مجھے چاہیے ادھر پاسٹورل ٹیم میں سے آ جائیں پلیز. جب ہم ایمان رکھتے ہیں پلیز تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس کی ملکیت حاصل کر لی ہے. لکھا ہے ہم میرے لے ویکو آ جان گے انہوں نے بھی ویکھاں گے. ایمان کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا کہا؟ کسی چیز کی ملکیت ہے. اور ملکیت کا کیا مطلب ہے؟ جو میرا ہے میں اسے جب چاہوں استعمال کر سکتا ہوں. آپ کے گھر کی رجسٹری آپ کے نام پر ہے تو آپ کبھی بھی ہمسائے سے جا کر نہیں پوچھیں گے ہاں جی میں اندر چلا جاؤں. نہیں، جب چاہیں گے جائیں گے، جب چاہیں گے باہر آئیں گے. ایسا ہی ہے. سو ہم ایمان کو بیسیکلی ایک ٹرسٹ
ڈیڈ کے ایک ٹائٹل ڈیڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں. اور جب میں اس کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو میں اس کو یوں دیکھ رہا تھا. یوحنا کی انجیل 15ویں باب کے اندر جب یسوع مسیح نے کہا, جب وہاں پر کہتے ہیں نا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, اور وہاں پر آگے چل کے 4 آیت کے اندر یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں اور میں تم میں قائم رہوں. سو اس کے لیے میں نے نوجوانوں کو بلایا. یہ ہم سپوز کرتے ہیں, آپ دونوں پیچھے ہو جائے تھوڑا سا. یہ ہم سپوز کرتے ہیں جی یہ یسوع مسیح ہیں. یہ کون ہے؟ بولیے سارے. تانوں نہیں لگ رہا یسوع مسیح؟ میں یسوع مسیح ہوں. بولے میں یسوع مسیح ہوں. ہم سب مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں میں آئی ایم کرسچن, میں مسیحی ہوں, تو میں یسوع مسیح ہوں. اور یہی تو ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اب وہ نہیں ہے, میں ہوں, میں مسیح ہوں. اور وہی تو اس نے کہا تھا کہ ساری اتھارٹی میرے پاس ہے, میں تم کو دے دیتا ہوں. جنج میں بدروواں کڈیاں, جنج میں کوڑی صاف کیتے, جو کچھ میں کیتا تسی بھی کرو گے. ہم سب کیا ہیں؟ سو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یہ یسوع مسیح ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں اگر میں تم میں, پلیز سمجھنا ہے, اگر میں تم میں اور تم مجھ میں قائم رہو. آئیے گا بھائی پلیز, آپ ادھر آ جائیں. دیکھا کیسے پیارے نوجوان ہیں. یہ اپنا ہاتھ دیں, آپ بھی یہی کریں. اب دیکھیں, یہ ایک عام سا طریقہ ہے. یعنی یہاں پہ درخت کنسیڈر کر لیں آپ. ان کے اندر, یسوع مسیح کے اندر جو قوت ہے یہ ڈالی تک جا رہی ہے نا. اب ڈالی نے پھل لے کر آنا ہے, اس کو بھوک لگی ہے, اس نے پھل لے کر آنا ہے, تو یہ ادھر سے جا کر کسی کو ڈھونڈے گی نہیں. کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ ہیلو, کہاں سے آئے گا؟ خود بخود آتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ قائم ہے, پیوست ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ساڈے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے بھلا؟ ہم اس حالت میں کھڑے ہیں, ہم یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس درخت کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ڈسکنیکٹ ہے, ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. اب اس ڈالی کو پھلنے کے لیے, سبز رہنے کے لیے, ہرا رہنے کے لیے, اس کو پھل لانے کے لیے خود سے محنت کرنی پڑے گی. یہ اپنی خوراک خود بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو یہاں سے خوراک نہیں مل رہی. تو سوکھا طریقہ کیے پھل لے آندا. ہاں جی, کوئی بھی تو سمجھدار لوگ بیٹھے, کوئی مجھے بتائے سب سے آسان طریقہ اس ڈالی کے سر سبز رہنے کے لیے, پھلدار رہنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی دسو پہنو, کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہیلو, جڑ جاؤ. ہاللویا, درخت میں جڑ جاؤ. اور یہ جو جوائنڈ ہے, یہ جو جڑا ہوا حصہ ہے, اس کو میں آج ایمان کہہ رہا ہوں. ہاللویا, یہ ایمان ہے. اور یہ آپ کو, بڑے دھیان نہ میری گل لینا, یہ آپ کو وہ اتھارٹی دے رہا ہے. تیسرا پورشن, مانگنا نہیں ہے. اب پیاس لگے گی تو جا کر نہیں کہیں گے کہ پاجی تھوڑا جا پانی اگے چھڈو, نہیں. بھوک لگے گی تو نہیں کہیں گے نمکیات آن دیو, نہیں. پھل لے کر آنا ہے تو یہ نہیں کہیں گے آج پھل دا دینے, تھوڑا جا مٹھاس آن دیو میرے لے, نہیں. یہ آٹومیٹکلی خود بخود کنیکٹڈ ہے. اور کلام کہتا ہے تو اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا, اور وہ اپنے وقت پر خود بخود پھلتا ہے اور بارور ہوتا ہے. ہاللویا. سو اگر کنیکشن ڈسکنیکٹ ہے تو وہ ڈالی, وہ صحیح ہے, نہیں لگے رہن دو, وہ ڈالی تو کام کر رہی ہے, وہ سر سبز ہے,
لیکن یہ ڈالی مرجھا جائے گی۔ تیسرے فیز میں، عملی قدم میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نوجوانوں، میرے بچوں، میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، چیک یور کنیکشن۔ اپنے فیتھ کو چیک کیجئے، کیا آپ ڈالی میں ہیں، درخت میں ہیں؟ اگر تم مجھ میں اور میں تم میں قائم رہوں گا تو پھر کیا ہوئے گا؟ آگے کے لیے کیا؟ تو بہت سفل ہوگے۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھیں پلیز، آخری گل اس ٹاپک دے اندر، آخری گل، اب یہ کون سا درخت ہے؟ یہ عام درخت نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے، جس کے لیے لکھا ہے وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، جس کے لیے لکھا ہے وہ ہمارا محکم برج ہے، اور یہ وہ چٹان ہے جو اس پر گرتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، اور جس پر یہ گرتا ہے اس کو بھی یہ تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا پانا طوفانوں کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی تیز ہوائیں، سیلاب، آندیاں کچھ بھی چلیں، یہ درخت ٹکا رہے گا، یہ گارنٹی ہے، یہ قائم رہے گا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ تے جے انہوں کوئی ڈیگ نہیں سکتا تے پھر حالات دے بھمر، ہلو، پھر کاروبار بند، پھر بیماری، پھر نشہ، پھر کچھ بھی ہو جاوے، اور سانو پھلدار ہون تو روک نہیں سکتا، کیونکہ ساڈی خوراک درخت وچوں آ رہی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ ڈیئرز، گاڈ بلیس یو بوتھ۔ سو میں آخری بات کی طرف بڑھوں گا، ایک دو باتیں کہہ کر۔ لوگ آپ کے ایمان کا تب تک مذاق اڑائیں گے جب تک پہلا قطرہ گر نہیں جاتا۔ ہاللیلویا۔ اگر سمجھ آئیے تھے پھر بول رہے ہیں، لوگ آپ کے ایمان کا تب تک مذاق اڑاتے رہیں گے جب تک پہلا قطرہ گرنے۔ اب بڈھا پاگل ہو گیا ہے، ایمی محنت کری جاندہ ہے، کادی کشتی بنا دیا، موسم کڈا صاف ہے، نہیں سنا، عقل نے کام نہیں کیا۔ اس نے کہا نو پرابلم، میں اپنے گھرانے کو لے کے اندر جا رہا ہوں، اوکے ٹاٹا بائے، اندر چلا گیا۔ پھر باہر سے کہکوں کی آواز، لے اپنے بچیاں نے بھی اپنے نہ بند کر لیا، کوئی بدل کا ٹکڑا نہیں، کتے کوئی تیز ہوا نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی ایک کڑی نہیں۔ اور جب وہ ہنس رہے ہیں، پھر ایک بوند پانی، ایک قطرہ آسمان سے گرا، اور بدن میں ایک لرزہ آیا، کتے سچ تو نہیں سی کہن دیا۔ دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، اور بارش شروع، اور پھر کشتی کو پیٹنا شروع، کھولو، لیکن کشتی باہر سے بند ہے، کھلے گی نہیں۔ ٹائم اب ہے ایمان پہ کھڑے ہونے کا۔ میں کہہ رہا ہوں کلیسیا پلیز سنیے، خدا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ خدا اس وقت برائی کا خدا نہیں ہو گیا کہ وہ مسیحیوں کو بھول گیا، انہیں چھڑ دیتا ہے اڈے پیڑے حالات تو سانو بھول گیا، نہیں، اس کا منصوبہ ہے، وہ آپ کو اس طوفان میں سے گزار رہا ہے تاکہ نہ صرف آپ بچیں بلکہ آپ اور بہت سوں کو بچانے کا باعث ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ ایک اور بات ہے، مجھے میں ایلیا کا لفظ سمبولیکلی استاراتی طور پر استعمال کروں گا، یعنی اشاراتی طور پر، اشارے دے طور پر یوز کراں گا۔
مجھے یہ بتائیں ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ ہاں جی کتھے آ؟ ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ آسمان پر ہے نا؟ آج کے دور کا ایلیا کہاں ہے؟ کوسچن یہ ہے۔ وہ خدا تو آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن آج کے دور میں ایلیا نہیں ہے۔ کوئی ایسا مرد دعا، کوئی ایسا خدا کا ممسو جڑا وقت دے حاکم دے سامنے کھڑا ہو کے کہے لاتا ہی تالا میں آسمان نو نہیں ہونی بارش، چابی میری جیب جی، جب کہوں گا تب آسمان بارش جاری کرے گا۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم آسمان کو کھولیں اور آسمان کو بند بھی کرنے کی قدرت رکھتے ہوں؟ کہاں سے ہوگا؟ ایلیا کے پاس کیا تھا؟ ایلیا کے پاس یہ ایمان تھا کہ میرا خدا میری دعا کو سن لیتا ہے، اور اسی ایمان کے سبب سے وہ ڈٹ گیا وقت کے حاکم کے سامنے اور ان بال کے پجاریوں کے سامنے، پٹو، پاؤ رولا، کرو زخمی، جے تہاڈا خدا زندہ ہے تے اگ نہ جواب دے گا۔ نہیں ہویا، ہو رچی، پاؤ رولا، شام ہونے کو آ گئی، کچھ نہیں بن پا رہا۔ اس نے کہا اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب لکڑیاں چنو، پانی ڈالو، جتنا دل کرتا ہے ان کو گیلا کرو، کیونکہ میرے خدا کی آگ کے سامنے پانی بھی بھسم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہن پیچھے ہٹو، ہن میرے خدا زندہ خدا دا ٹائم ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کتنا شور پایا ایلیا نے، نہیں تو زندہ خدا ہے اور آگ سے جواب دے گا۔ لکھا ہے آگ نازل ہوئی اور لکڑیاں، گوشت، پانی، سب کچھ بھسم کر دیا۔ ہاللیلویہ! آپ کا خدا آپ کی سائٹ پر کھڑا ہے اور وہ بہت سے نبیوں کے اوپر غالب آئے گا، بہت سی قوتوں کو زیر کرے گا۔ آخر سینٹینس میں اب آپ کو دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے unseen things۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ کہتا ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ unseen، ایک کوٹیشن میرے پاس آئی، کہتا ہے faith is not based upon the senses۔ یہ جو ہماری سینسز ہوتی ہیں نا، حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، چھونا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا، دیکھنا، یہ ہمارے حواس خمسہ سینسز ہیں۔ تو کہتا ہے کہ فیتھ، ایمان ان سینسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے اندیکھی، وہ کہہ رہا ہے سینس لیس چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر سینسز کام کرنا چھوڑ دیں، آپ کی سینس آنکھیں آپ کو کیا کہتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں کہتی ہیں کہ 100 سال دا بڈھا بچہ بیٹا پیدا نہیں کر سکتا، خود سارا خود پر ہنس رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 90 سال کی بوڑھی عورت، میرے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے۔ لیکن اندیکھی چیزوں کا ثبوت یہ ہے تو معین وقت پر اپنی برکت کو حاصل کر جائے گی۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو آنکھوں سے دکھ رہا ہے اس پر غور نہیں کریں، جو ایمان کہہ رہا ہے اس پر غور کریں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے ناممکن، اسے کہیے کلام کہہ رہا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دسو تاڑی سنا کہ خدا دی، کیونکہ خدا تو نیا کریٹ کرتا ہے، تسی تے علاج کرنا ہے، خدا تے نواں بناندا جے۔ پھر دوسرا سینس سننے والی، تو سننے کے لیے انہوں نے سنیا، کہندیاں نے بھیڑاں لازر دیاں یسو تو ایتھے ہوندا تے ہونا مردا۔ اس نے کہا اگر
ईमान रखोगी तो तुम्हारा आहो पता है क़यामत जी उठेगा, क़यामत और जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। और अगर तुम मेरे लफ्जों को सुनोगे जो अब मैं कहने जा रहा हूं तो तुम खुदा का जलाल देखोगे। लाज़र बाहर आ, और लिखा है वो अपने कफन में कलाम की सुने, मुजस्सम कलाम की सुने। वो क्या कह रहा है? कह रहा है तेरी मुर्दगी कायम नहीं रहेगी। नो मोर डेडनेस, और ज्यादा मुर्दगी नहीं। तीजी चीज चखें। ज़बूर 34-8वीं आयत के अंदर कहता है आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान। और इसकी इंग्लिश के अंदर ज्यादा प्यारा इसका सेंस क्रिएट होता है और वो कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। कहता है खुदा को चखो, खुदा को टेस्ट करो और खुदा को देखो। ईमान के बानी और कामिल करने वाले, ईमान को क्रिएट जनरेट करने वाला और ईमान को परफेक्ट करने वाला सिर्फ एक है, यीशु मसीह। उसको देखना शुरू करें और जब आप उसको टेस्ट करेंगे और जब आप उसको चखेंगे तो वो आपके लिए बियाबानों में मन बरसाना शुरू कर देगा। हालेलुया। भाइयों साडे को ते आज उम्मीद है नौकरी जाने तनख्वाह लभनी है ना, कारोबार करने कुछ भी काम कर रहे हैं, सानू पता है शाम ਨੂੰ दिहाड़ी ला के घर आनी है। उनको नहीं पता था बियाबान में कहां से खाएंगे, कहां से पहनेंगे, कहां से पिएंगे। और अगर आपका खुदा 40 साल तक उनको बगैर कुछ बोए, बगैर कुछ मेहनत किए, बगैर कोई नलका लगाए उनको खिलाता पिलाता रहा है तो वो आज भी यकसा है और वो तेरे लिए मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड लास्ट छूए। आखिरी तो पहले दी सेंस केड़ी है? छूना। सानू उदों समझ आती है जदों असीं अपनी सैलरी फड़ के ना पैसे फड़ के ते फिर उन्होंने हथ लाने, फिर समझ आती। या दवाई फड़ के मुंह च पाने तो फिर पता लगता नहीं कुछ खादा है। तो जे पादरी साहब ने कहता ना जाओ, हो गया। अभी टेस्टिमनीज हो रही थी, मैं जब भाई सालिक इधर थे और जिस दिन हम जड़ा वाले गए हैं उससे वेरी फर्स्ट थर्सडे इवनिंग, तो मैं उससे पिछले संडे मेरा डायग्नोज हुआ किडनी के अंदर स्टोन। और जो मैं रात को मैं वैसे भाई सालिक से मिलने के लिए आ गया, मैंने वहां पर आकर बैठ के बताया। मैं गया, वो उससे पहले हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हमने डिसाइड करना था, प्लान करना था कैसे होना। तो मैं नहीं आया तो मुझे पूछते हैं कि कल नहीं आए सो, तो मैं दसिया कि वो ना तकलीफ बहुत सी, दर्द सी, तो मैं नहीं आया। कहते ने चलो ठीक है हम दुआ करने हैं। बस उन्होंने कहा है, मैंने ईमान रखा है। उन्होंने दुआ नहीं की थी, क्या मैंने ईमान रखा है। असी अगले दिन जुमे नू चले गए जड़ा वाले सारा दिन जेब में दर्द की गोलियां लेके फिरता रहा, जिथे छिड़ी गोली खावांगा, जिथे छिड़ी। मैं बार बार चेक भी करता सा कोल ही है ना, नहीं छिड़ी। घर आया, घर आकर हल्की सी दर्द हो रही है, मैं लेट गया, वॉशरूम गया हूं, यूरिन पास किया, पथरी बार। छुए, ईमान से छुए यार। वो 12 साल तो मुसीबत च सी, सानू तो 16-17 महीनों ने मुसीबत छुपाया ना, वो 12 साल से मुसीबत में थी। की कीता उन्हें? क्या किया? चुपके, रोला नहीं, शोर नहीं, जाके चुपके से उसके पल्लू को छुआ, ते जाके गवाही भी नहीं देती, लुक के ते इधर नू। यीशु रुके, उसने कहा किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि कुदरत मुझ में से निकली है। जब तू ईमान से उसे छुएगा कुदरत उसमें से निकलेगी और साल से पुरानी बीमारियां पल भर में खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। आखिरी और बिल्कुल आखिरी बात, उसे सूंघे,
सूंगे। और सूंगे के लिए जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मैं क्या होना सी सूंगी केंज, तो मुझे रूहुल कुछ ने कहा सूंघने का द बेस्ट वे ये है, अपने ईमान को स्मेल करो। पहले अपने बातिन को स्मेल करो, अपने अंदर चेक कर। अगर तेरे अंदर ठीक है, हेलो, अगर तेरे अंदर सब ठीक है और तुझे अपने ईमान की सही खुशबू आ रही है, तो यही खुशबू तेरे खुदा के हुजूर बखूर की मानिद पहुंचेगी। और जब वो उसकी राहत अंगेज, आपके ईमान की राहत अंगेज खुशबू लेगा, तो आनन फानन सारे मसले हल हो जाएंगे। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? सूंघना है। अब मैं चाहूंगा प्लीज क्वायर, वही गीत आप उसको जरा थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करें, हम दुआ करेंगे। लेकिन ये टाइम जाया करने का नहीं है, हदिया बाद में निकाल लेंगे और इधर उधर भी हम रिलैक्स, मुझे पता तुसी थक गए बह के, रिलैक्स भी नहीं होना। अब हमने जस्ट फोकस करना है प्रेयर के ऊपर। अपने ईमान को स्मेल करना शुरू करें, सूंघना शुरू करें। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अभी अपने ईमान की खुशबू से मुअत्तर होंगे, आपको वो अच्छी स्मेल लगेगी, डेफिनेटली खुदा उससे खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे महजूज, आपका ईमान कमजोर हो रहा है, तो आए उसे कहें मुझे ईमान का सूरमा बना। हालेलुया, हालेलुया। जंगजू हार जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूर में हार जाएंगे, बलवान हार जाएंगे, लेकिन जो खुदा के हुजूर में घुटनों पर झुकते हैं, वो कभी नहीं हारेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। रात पावे गमादी, यस 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 यस। आए प्लीज संजीदगी से अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाइए, और अगर आप अपने घुटनों पर हो सकते हैं, that's great thing। अगर आप अपने घुटनों पर हो सकते हैं खुदा के हुजूर में, और आज हालेलुया, 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 हालेलुया। रात पावे गमादी, सवेरे जय जयकारे, सुबह जय होगी। मुक्ति न यीशु कोरो आनी जो बहारे, शुक्र सलीब न करियो। जो पीछे घुटनों पर नहीं हो पा रहे चेयर्स की वजह से, आप अपनी नशिस्तों पर खड़े हो सकते हैं। नौजवानों अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। जो घुटनों पर नहीं हो रहे जगह के सबब से, वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन आज हम अपने ईमान की ग्रोथ को देखें। कहिए मेरा ईमान नहीं डोले, इससे भी बेहतरीन दिन हो। उसे कहिए मुझे आज पैसा नहीं, जॉब नहीं, शिफा नहीं, मुझे ईमान की कुदरत चाहिए। मैं अपने ईमान की स्ट्रेंथ के लिए आया हूँ, मैं ईमान की मजबूती के लिए तेरे हुजूर आया हूँ। ना उदास कदी ना घबरावे को, बाकी यहोवा वद कथानो उठावे को। ना उदास कदी ना घबरावे को, बाकी यहोवा वद कथानो उठावे को। मैं उदास नहीं होगा और ना घबराऊंगा, मैं यहोवा यीशु पर आंखें लगाऊंगा। बिना उदास कभी ना घबरावे हूँ, यहोवा वाले अचानक
खोलिए, बातिन को खोलिए, ईमान की कुव्वत को काम करने दीजिए। यस यस यस। काबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं, जानदा यीशु तेरे सारे हालातां नूं। वो जानता है वाले जज्बातां नूं, जानदा यीशु तेरे सारे हालातां नूं। काबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं, जानदा यीशु तेरे सारे हालातां नूं। काबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं, जानदा यीशु तेरे सारे हालातां नूं, सारे हालातां नूं। तेरे हक से खुदा होए, तेरे भावें बुरे चल दे। तेरे हक से खुदा होए, तेरे भावें बुरे चल दे। तेरा ईमान होए, तेरे भावें यीशु तेरी आमीन पूरे चल दे। तेरा आए शाउट करना शुरू करेंगे, ईमान से अपनी जंग खुद लड़ना शुरू करेंगे। मेरी बहन, अगर तू बीमारी में आई थी, बेऔलादी में आई थी, ईमान से बोलना शुरू कर, ईमान से बोलना शुरू कर, कहना शुरू कर, मैं खुदावंद में अपनी बरकत को अभी इस लम्हे रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रही हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालात का दलाल तुम तंग रहे हैं, जॉबलेसनेस खत्म हो रही है। यस यस यस, वो तेरे ईमान की खुशबू दे रहा है, तेरी नाउमीदी को उम्मीद में बदल रहा है। वो तुझे नया कर देगा, दिल के बोझ नए हो जाए। किडनीज यीशु के नाम से फिर से रिस्टोर हो जाए। हर तरह की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। बेरोजगारी यीशु के नाम से चली जाए। गरीबी घरानों के अंदर से खत्म हो। ना इत्तफाकी की स्पिरिट्स दम तोड़े, नफरतें चली जाएं। ओ मालिक, अपने लोगों को झुके हुए देख, झुके हुए देख। आए मेरे अजीजों, अपने हाथ आसमान की तरफ दीजिए, आए अपने हाथ उसकी तरफ बुलंद कीजिए, उसे कहे खुदावंद मेरे हाथ थाम ले, मैं तुझे छूना चाहती हूं, मैं तुझे छूना चाहती हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। और अभी मैं चाहूंगा एक लम्हे के लिए हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे। यस हालेलुया। आए सब एक लम्हे के लिए अपने मुल्क के लिए दुआ करें। हाथ उठाए हुए हम अपने मुल्क को बरकत देंगे, हम पाकिस्तान को बरकत देंगे, हम इसकी अफवाज को, इसके अदारों को बरकत देंगे, हम इसकी गवर्नमेंट को बरकत देंगे, हम इसकी अदलिया को बरकत देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इसके सूबों के लिए बरकत चाहते हैं, हम इसके गली मोहल्ले शहरों के लिए बरकत चाहते हैं, इसकी फिजाओं को पाक कर देते हैं। ये सारी नागहानी कैफियत, ये बहरान यीशु के नाम से खत्म हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए, ये मुल्क अमन सलामती का गहवारा बन जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी जो भी बीमारी है, प्लीज अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए, हम आपके लिए दुआ करने को हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर जॉब का इशू है, आए अपने हाथ को दिल पर रखें और दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लीजिए। अपने हाथों को बरकत दीजिए। अपने कारोबार के लिए खुदा के हुजूर में आइए। यीशु के नाम में मैं तेरा खादिम इन जिंदगियों के लिए तेरी शिफा, तेरी जिंदगी, तेरी बहाली को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। जॉब्स बहाल हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, किचन्स भरपूर हो जाए, घर के सरबराह तेरी मुहाफिजत में आ जाए, हर एक घराना तुझ में सेफ और सिक्योर हो जाए। बीमारियों यीशु के नाम में इन बदनों को चढ़ो, निकलो, बदरू हो, भागो। इब्लीसी मौकल यीशु के नाम से चले जाए, खत्म हो जाए। और मैं दुआ करता हूं इस लम्हे जितने हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू और हमें बरकत टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं तमाम घरानों के अंदर यीशु तेरी प्रॉस्पेरिटी को, तेरी कसरत को, तेरी भरपूरी को, तेरे जलाल को इन घरानों के अंदर मुंतकिल करता हूं यीशु के नाम में। ये बहाल हो जाए, ये घराने बहाल हो जाए, ये भरपूर हो जाए और यीशु नाम चला पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक सेकंड के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। सब जितने अपने लिए दुआ कर रहे थे उसे कहें खुदा उन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे छुआ है, तूने मेरी जॉब को बरकत दी है, तूने मेरे घर को बरकत दी है। बोलिए ये लफ्ज बोलते जाइए। तूने मेरे जिस्म को बरकत दी है, तूने मेरे दिल को छुआ है, तूने मेरे ईमान को ताजा किया है। तू ईमान का बानी है, तूने मेरे अंदर ईमान को पैदा किया है। मैं ईमान से जिंदा रहूंगी, मैं ईमान से जीता रहूंगा और मैं तुझे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं तेरे दिल के मुआफिक रहूंगा, मैं तुझे भाता रहूंगा और तेरा जलाल जाहिर करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा उनको जलाल दीजिए और आए अपनी जुबानों से हालेलुया का नारा बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड।